لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ۔ الحمدللہ احکام شریعت پورہم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ قربانی کے مسائل چل رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں حصوں کے بارے میں کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد مزید ایک دفعہ اور ذکر کر دیا گیا تھا۔ اس بارے میں کچھ مسائل مزید یاد رکھیں کہ جب قربانی کا جانور لائیں تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہو تو اچھا اور فربا جانور لانا چاہیے۔ اگر گوشت کی عمدگی ہو تو پھر یعنی گوشت عمدہ، مثال کے طور پہ چھوٹے جانور کا بہترین گوشت ہے اور بڑے کا اتنا اچھا نہیں ہے تو پھر گوشت کی عمدگی کو دیکھا جائے، اور اگر گوشت بڑے کا بھی بہت اچھا ہے تو پھر مقدار کو دیکھا جائے کہ جتنا بڑا آپ جانور لے کر آئیں گے اتنا ہی زیادہ غربات تک، دیگر لوگوں تک آپ کا قربانی کا گوشت پہنچے گا۔ یہ بہت ہی اچھا اور افضل ہوتا ہے۔ لیکن اس میں اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی عبادت کو قبول فرماتا ہے جو فقط اس کی رضا کی خاطر کی جائے۔ اگر مخلوق کو متاثر کرنا مقصود ہو، دنیاوی حصول کے ارادے ہوں تو پھر بعض اوقات ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ صورتوں میں انسان گناہگار بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر قربانی کی نیت ایک ضمنی حیثیت اختیار کر جائے، اصل مقصود گوشت کا حصول ہو لیکن نیت قربانی کی ہے تو قربانی تو ہو جائے گی، اور اسی طرح دیگر کچھ فوائد حاصل کرنا مقصد میں شامل ہو جائے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اور اگر یوں ہو جائے کہ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کریں کہ اگر لوگ نہ ہوتے، کسی کی تنقید کا خوف نہ ہوتا تو قربانی ہی نہ کرتے، یا پھر چھوٹے جانور کی کرتے، اب دکھانے کے لیے بڑا جانور لے کر آئے، تو ایسی صورت میں جتنا ہم نے مخلوق کی رضا کے ارادہ کیا اس کے اتنا ثواب ایک تو کم ہوگا، اور دوسرا ہم شدید گناہگار بھی ہوں گے۔ اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہی نہ ہو، صرف مخلوق کو راضی کرنا مقصود ہو یا ان کی تنقیدات سے بچنا مقصود ہو یا صرف اپنے گھر کے افراد کو خوش کرنا مقصود ہو، اگر یہ نہ مطلب ضد کرتے اور ان کی خوشی کا احساس نہ ہوتا تو ہم قربانی نہ کرتے، اگر ایسا کسی کا ذہن ہے تو پھر ثواب تو مکمل ضائع ہوگا ہی ہوگا، یہ شخص سزا کا بھی مستحق ہوگا جو آخرت میں اس کو دی جائے گی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، قرآن کی آیات کا مفہوم بھی یہ ہے کہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تقوی پیش نظر رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلب پر نگاہ فرماتا ہے، جس کے دل میں جتنا اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کو بڑا ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قربانی کے ایام سے کچھ دن پہلے اگر جانور لا کر اسے آسانی سے رکھ سکتے ہوں، چوری چکاری کا اندیشہ نہ ہو، اور بچوں کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے شدید اذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو تو پہلے سے لانا بہت اچھا ہے کہ پہلے سے لائیں، کھلائیں پلائیں، اسے اپنا پیار محبت دیں اور اس کی خدمت کریں، سمجھ لیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی قربانیوں کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ بروز قیامت پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی کے جانور کی تعظیم کرنی چاہیے، اور تعظیم کا مطلب یہی ہے کہ اسے اچھے صاف ستھرا جگہ پر رکھیں، اسے کھانا پینے کا خیال کریں، اسے کسی بھی طریقے سے ہماری طرف سے اذیت نہیں ملنی چاہیے۔ تو جو میں نے دو قیدیں خاص طور پہ ذکر فرمائی کہ اگر چوری چکاری کا اندیشہ ہے تو پھر آخری وقت میں لائیں، تاکہ لا کے بس ایک دن رکھا اور کاٹ دیا، یا سیدھے لائیں اور کاٹ دیں، یہ سب سے عافیت والا ہے کہ نہ جانور ہوگا نہ چوری ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے اذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو۔ ہم بعض اوقات جانور لاتے ہیں، بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بچے اس کو باہر لے کر جاتے ہیں اور پھر کوئی یہاں سے چونٹ رہا ہے، کوئی وہاں چونٹ رہا ہے، کوئی اس کو لکڑی چبو رہا ہے اور وہ بھاگتا ہے جانور، پھر بعض اوقات چھوٹ جاتا ہے اور عجیب تماشا بن جاتا ہے، اور بعض تو مار رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا گیا اگر اونٹ قربانی کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس پہ سواریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب دیکھیں ناجائز ہے۔ جانور کو گھمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کو اذیت اور تکلیف دینا، چھیڑنا، اس کو بھاگنے پر مجبور کرنا اور اس کو بدکانا، اور پھر مطلب یہ کہ موٹی رسیوں سے اس کو چاروں طرف سے کھینچنا، اس کے منہ کو کھینچنا،
جس سے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو، یہ سب خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور اس کا بروز قیامت جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جانور لے آئے تو اس کے چارہ پانی کا دھیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھائیں گے۔ جیسے ابھی ایک تو اشارہ میں نے کیا کہ اونٹ پر بیٹھ گئے جی، اونٹ کی سواریاں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی یوں کرے کہ چلو جی محلے کے بچوں سے لاؤ بھی 5-5 روپے لاؤ، 10-10 روپے لاؤ، تم ایک چکر لگا دیتا ہوں گلی کا۔ تو قربانی کے جانور سے کچھ کمانے کی کوشش کرنا یہ شدید ناجائز ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور جتنا پیسہ اس نے حاصل کیا اتنا پیسہ صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات گائے ہوتی ہیں، وہ دودھ دینے والی ہوتی ہیں، لے آتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، تو کچھ لوگ اس کا دودھ نکال لیتے ہیں یا بکری کا دودھ نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو چائے وائے بنا لیں گے اس کی۔ تو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھنوں میں دودھ باقی رہے تو اس سے گائے کو، بھینس کو یا بکری کو اذیت ہوتی ہے، تو وہ دودھ نکال لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے انتفاع یعنی ذاتی نفع اٹھانا شرعاً منع ہے۔ نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خود استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں تو یہ اس کا بہترین طریقہ ہوگا۔ بعض اوقات ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، یعنی جسے گائے لے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اگر حاملہ جانور آ جاتا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ جس جانور کو حمل ٹھہرے گا تو حمل چونکہ جانور کی توانائی حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گوشت میں ویکنس ضرور ہوگی، تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ بغیر اس طرح حمل والا جانور لائیں تاکہ زیادہ طاقتور ہو اور گوشت زیادہ اچھا ہو۔ لیکن بالفرض اگر آپ کو پتہ نہ چلا اور آپ لے آئے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں اب چند مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لے آئے ہیں اور قربانی کے جانور نے قربانی کے دن سے پہلے ہی بچہ دے دیا، تو اب یاد رکھیں کہ ماں اور بچہ دونوں کو ذبح کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بچہ گویا کہ اس قربانی کا حصہ ہے۔ یوں نہیں کر سکتے آپ کہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیں، بلکہ اس کو ذبح کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بچہ نہیں دیا، لیکن جب آپ نے اس کو ذبح کیا ہے جانور کو تو بچہ پیٹ سے زندہ برآمد ہو گیا، یعنی رحم سے زندہ نکل آیا ہے۔ اب لازم بات ہے وہ ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو شاید کھانے میں کراہت محسوس ہوئی اپنے پاس رکھنے میں، کہ اس کی بوٹی وغیرہ بنائی جائے، تو وہ آپ زندہ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے ہیں کہ اس کو مار دیں، اسے بھی ذبح کر لیں، اور یہ جو وہ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں خوشی سے لے جائیں گے، ان کو ضرور دے دیں۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ کسی نے ایسا ہوا کہ بچہ پہلے پیدا ہوا، ماں کو ذبح کر دیا، بچے کو اپنے پاس رکھ لیا، اور قربانی کا ایام کے بعد مسئلہ معلوم ہوا، تو یاد رکھیں کہ پھر اس کو زندہ صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ چوتھی صورت مزید یہ ہے کہ اس نے رکھ لیا اور صدقہ نہ کیا حتیٰ کہ اگلے سال کی قربانی کے ایام آ گئے۔ اب مثال کے طور پہ وہ بکرا تھا تو دیکھا گیا جی پورا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، تو اب ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو اس سال قربان کر لیں، کیونکہ یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے، لہٰذا اب بھی اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ اور اگر اگلے سال بالفرض کسی نے صدقہ نہ کیا بلکہ اس کو ذبح کر دیا تو اس میں سے کھا نہیں سکتے ہیں بالکل، کیونکہ جب قربانی آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کسی سال کی قربانی نہ کریں، نہ کی جائے، اور اگلے سال اگر آپ قربانی کر دیتے ہیں تو یہ اس سابقہ کی قضا نہیں بنتی ہے، بلکہ اس کے لیے تو کفارہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے، اس کو ذبح کر کے اب گوشت کھا نہیں سکتے، بلکہ اس کو آپ کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے صدقہ کر دیں، بلکہ اس کو کاٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی واقع ہوئی وہ کمی بھی آپ کو صدقہ کرنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ معلوم کر لیں کسی قصائی کو بلا کے کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کتنے کا ہوتا اور اس حالت میں کتنے کا ہے، تو وہ قصائی ریٹ بتا دے گا۔ تو ذبح شدہ جانور کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں، زندہ کے زیادہ ہوتے ہیں، جتنا آپ ڈیفرنس محسوس کریں اتنا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔